کہا جاتا ہے کچھ بددعائیں صدیوں تک زندہ رہتی ہیں۔ ایک ایسی ہی بددعا جو 1314 میں دی گئی تھی اور یہ بددعا پوری ہوتی ہے 1793 میں، یعنی انقلاب فرانس میں۔ یہ ہے کہانی نائٹس ٹیمپلرز کی، ایک مذہبی فوجی تنظیم جس نے صلیبی جنگوں میں صلیب کے لیے تلوار اٹھائی اور پھر اپنے ہی بادشاہ اور پوپ کے ہاتھوں قربان کر دی گئی۔ لیکن ان کا انتقام تاریخ نے اپنے وقت پر خود لیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ چلتے ہیں 12ویں صدی کے یروشلم میں، جہاں صلیبی جنگوں کے بعد کا دور۔ اس وقت کے عیسائی زائرین مقدس سرزمین کا سفر کرتے تو ان کو راستے میں ڈاکوؤں اور دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑتا۔ ایسے میں سن 1119 عیسوی میں ایک نائٹ ہیوز ڈی پائن نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک تنظیم بنائی جس کا مقصد مقدس سرزمین میں عیسائی زائرین کی حفاظت تھا۔ لیکن جلد ہی یہ تنظیم طاقتور بن گئی۔ یورپ بھر کے بادشاہوں اور عوام نے انہیں زمینیں، خزانے اور مراد دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹیمپلر صرف سپاہی نہیں رہے، وہ بینکر بن گئے، بادشاہوں کے مشیر اور ایک ریاست کے اندر ریاست۔ ان کے پاس اتنی دولت اور معلومات تھی کہ پورا یورپ ان سے قرض لیتا تھا، حتیٰ کہ فرانس کا بادشاہ فلپ چہارم بھی۔ فلپ چہارم ایک ایسا بادشاہ جس کی جیبیں خالی اور خواہشات بے پناہ تھی۔ اس نے ٹیمپلر سے بڑے قرضے لیے لیکن واپس کرنے کی سخت نہ رہی، لہٰذا اس نے سوچا اگر قرض ادا نہیں ہو سکتا تو قرض دینے والے کو ہی ختم کر دو۔ اسی وقت پوپ کلیمنٹ ففتھ فلپ کے دباؤ میں تھا۔ فلپ نے پوپ کو قائل کیا کہ ٹیمپلرز پہ توہین مذہب کا الزام لگایا جائے کہ وہ مسیح سے انکار کرتے ہیں، شیطانی رسومات ادا کرتے ہیں اور ایمان سے پھر گئے ہیں۔ یہ الزامات جھوٹے تھے، لیکن 13 اکتوبر 1307 کو فلپ نے پورے فرانس میں ایک ہی دن حکم جاری کیا، تمام ٹیمپلرز کو گرفتار کر لو۔ ہزاروں ٹیمپلرز کو گرفتار کیا گیا، ان پر ظلم اور اذیت کے پہاڑ توڑے گئے، کئیوں نے اذیت کے تحت جرم قبول کر لیا۔ اور پھر منظر میں آتا ہے نائٹس ٹیمپلر کا آخری گرینڈ ماسٹر جیکس دا مولے، ایک بزرگ لیکن نڈر سپاہی۔ جب اسے گرفتار کیا گیا تو اس پر بھی وہی الزامات لگائے گئے۔ کئی سال قید اور اذیت کے بعد 1314 میں اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ مارچ کی ایک شام پیرس کے وسط میں دریائے سین کے کنارے اسے اور اس کے قریبی ساتھی کو جلتی ہوئی آنکھ کے ڈھیر پہ لایا گیا۔ ہجوم موجود تھا، پوپ کے نمائندے، بادشاہ کے اہلکار، سب تماشائی۔ لیکن جیک ڈی مولے نے چیخ کر کہا، کلیمنٹ تم 40 دن کے اندر مر جاؤ گے اور تم فلپ 1 سال کے اندر، خدا کی عدالت کے سامنے۔ شعلے بلند ہوئے اور وہ جل کے راکھ بن گیا، لیکن اس کے الفاظ تاریخ میں گونج گئے۔ اور پھر کچھ ایسا ہی ہوا۔ بالکل 33 دن بعد پوپ کلیمنٹ ففتھ مر گیا۔ اسی سال کے آخر میں بادشاہ فلپ فورتھ بھی اچانک چل بسا۔ کئی لوگ بولے یہ اتفاق نہیں، یہ بددعا ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جلتے ہوئے الاؤ پر جیک ڈی مولے نے ایک اور الفاظ کہے تھے، تم اور تمہارا خاندان فرانس کے شاہی تخت سے مٹ جاؤ گے، 13ویں نسل تک تمہارا نام ختم ہو جائے گا۔ صدیاں گزری، فلپ کے خاندان نے فرانس پہ حکومت کی، لیکن آہستہ آہستہ زوال شروع ہوا، فساد، جنگیں، بغاوتیں، اور آخر کار 1793 میں فرانس کا انقلاب آتا ہے۔ لوئس شانس جو فلپ کی اولاد تھا اور فرانس کا 16واں بادشاہ تھا، گرفتار ہوا اور عدالت کے فیصلے کے بعد پیرس ہی میں گلوٹین کے نیچے اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ لوگوں نے کہا یہ جیک ڈی مولے کی بددعا کا آخری وار ہے۔ کیا واقعی یہ بددعا تھی یا تاریخ کا اتفاق؟ کچھ مورخ کہتے ہیں فلپ اور پوپ کا انجام تو فطری تھا اور ڈی مولے کے الفاظ صرف علامتی، لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ ٹیمپلرز کے پاس ایسے راز تھے جو پوپ اور بادشاہت دونوں کے لیے خطرہ تھے۔
کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے یروشلم میں سولومن کے مندر کے نیچے کچھ دریافت کیا تھا، کچھ ایسا جو دنیا بدل سکتا تھا۔ شاید اس لیے انہیں ختم کیا گیا، شاید اس لیے وہ آج بھی سازشی نظریات کا مرکز ہیں۔ فری میسن سے لے کے ہولی گریل تک ٹیمپلرز کا سایہ ہر جگہ موجود ہے۔ جیک ڈی مولے جل کر راکھ بن گیا، لیکن اس کی کہانی زندہ ہے۔ نائٹ ٹیمپلرز ایک تنظیم نہیں رہی بلکہ ایک افسانہ بن گئی، ایک ایسا افسانہ جو ہر ظالم کو یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کے انصاف میں تاخیر ہو سکتی ہے مگر وہ آتا ضرور ہے۔